پلیز آپ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو جوائن کریں. ناظرین جوائن کرنا بہت ضروری ہے. ناظرین 8 پاکستانی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں 8 حملوں میں، اور یہ حملے کیے ہیں بی ایل اے نے. یہ وہی بی ایل اے ہے جو اب آپریشن ہیروف 2 کرنے جا رہی ہے، اور پاکستان آرمی جو ہے اس کو مکمل طور پر بقول میرے ایک دوست مکمل طور پر حواس باختہ کر دیا ہے. ناظرین میرے پاس خبریں تو اور بھی ہیں. اب میں سوچ رہا ہوں کہ پہلے آپ کو 8 جو فوجی ہلاک ہوئے ان کی خبریں سناؤں یا دوسری خبریں سناؤں. تو ایسا کرتے ہیں کہ پہلے آپ کو میں جو 8 پاکستانی فوجی مختلف کارروائیوں میں مارے گئے ہیں ان کی خبر سناتا ہوں. اور یہ پریس ریلیز جو ہے جاری کی ہے بی ایل اے نے. اس میں لکھا ہے کہ بلوچ لبریشن آرمی کے سرمچاروں نے پنجگور، کھچی، کوئٹہ، جیونی، خاران، بلیدہ اور ڈالبدین میں قابض پاکستانی فوج اور اس کے اہلکاروں کو 8 مختلف نوعیت کی کارروائیوں کا نشانہ بنایا. ان حملوں میں پاکستانی فوج کی رسد گاڑیاں، یعنی جو سپلائی کرنے والی گاڑیاں ہوتی ہیں، رسد گاڑیاں تباہ کی گئیں، جبکہ پولیس اہلکاروں کا اسلحہ بھی ضبط کیا گیا. گزشتہ روز یعنی کل یعنی کہ 28 اگست کو بلوچ لبریشن آرمی کے سرمچاروں نے پنجگور کے علاقے پروم میں پاکستانی فوج کی ایک گاڑی کو ریموٹ کنٹرول آئی ای ڈی حملے میں نشانہ بنایا. دھماکے کے نتیجے میں 6 اہلکار موقع پر ہلاک ہو گئے اور گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی. پروم میں چند افراد پاکستانی فوج کو راشن اور دیگر رسد پہنچانے میں ملوث پائے گئے ہیں. بلوچ ہونے کے باعث ان افراد کو آخری بار تنبیہ کی جاتی ہے کہ وہ اس عمل کو ترک کر دیں، جبکہ نام نہاد ڈیتھ سکواڈ سے محفوظ فاصلہ رکھیں، جن کو سرمچار کبھی بھی نشانہ بنا سکتے ہیں. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بلوچ لوگ بھی اس میں ملوث ہیں، ان کو آخری وارننگ دی گئی ہے کہ بھئی وہ پاکستانی فوج کی جو مدد ہے وہ کرنا بند کر دیں، ان کے لیے کام کرنا چھوڑ دیں اور ڈیتھ سکواڈ سے دور رہیں، کیونکہ ان پر کسی وقت بھی حملہ کیا جا سکتا ہے. بی ایل اے کے سرمچاروں نے کچی کے علاقے کولپور میں پاکستانی فوج کے بم ڈسپوزل اہلکاروں کو اس وقت ریموٹ کنٹرول آئی ڈی سے نشانہ بنایا جب وہ ریل ٹریک کی کلیئرنس میں مصروف تھے. دھماکے کے نتیجے میں ایک اہلکار موقع پر ہلاک ہو گیا. اسی روز کولپور ہی میں بلوچ لبریشن آرمی کے سرمچاروں نے پاکستانی فوج کی ایک اور گاڑی کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں انہیں جانی اور مالی نقصانات اٹھانے پڑے. بلوچ لبریشن آرمی کے سرمچاروں نے کوئٹہ کے علاقے میاں گنڈی میں پاکستانی پولیس فورس کے اہلکاروں کو گرفتار کر لیا. سرمچاروں نے اہلکاروں کا اسلحہ ضبط کر لیا، جن میں 3 عدد کلاشنکوف شامل ہیں، جبکہ انہیں بلوچ عوام پر مظالم میں شریک نہ ہونے کی وارننگ دینے کے بعد رہا کر دیا گیا. بلوچ لبریشن آرمی کے سرمچاروں نے جمعرات کی شب یعنی یہ جو لاسٹ نائٹ گزری ہے، گوادر کے شہر جیونی میں قابض فوج کے بندری کیمپ پر دستی بم سے حملہ کیا، جس میں پاکستانی فوج کو نقصانات اٹھانے پڑے. اسی طرح بی ایل اے کے سرمچاروں نے 21 اگست کو خاران کے علاقے گواش میں پاکستانی فوج کے اہلکار منیر کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا. یہ شخص پاکستانی فوج کے خفیہ اداروں کے لیے بطور مخبر کام کرتا تھا، انفارمر. بلوچ لبریشن آرمی کے سرمچاروں نے 23 اگست کو بلیدہ کوچک میں پاکستانی فوج کے لیے رسد اور سامان لے جانے والے 3 ٹرک گاڑیوں اور 1 کرین کو نظر آتش کر کے تباہ کر دیا، یعنی آگ لگا کے تباہ کر دیا. اس کے علاوہ 23 اگست کو بلوچ لبریشن آرمی کے سرمچاروں نے چاغی کے علاقے دلبدین میں معدنیات یعنی منرلز لے جانے والی 2 گاڑیوں کو آگ لگا کر برباد کیا. یہ کارروائیاں ہیں جو آج 29 اگست کو یہ پریس ریلیز بی ایل اے کی جاری ہوئی ہے، جو میں نے ویسے کی ویسے آپ کے سامنے پیش کر دی. ناظرین گوادر اور جھاؤ میں پاکستانی فورسز کے ہاتھوں 2 نوجوان لاپتہ ہوئے ہیں. گوادر سے اجمل ولد یاسین 21 اگست سے لاپتہ ہے، جبکہ جھاؤ سے
میران ولد ابراہیم 2 دن پہلے گھر پر چھاپا مار کر اس کو حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا گیا ہے۔ یہ ان دونوں کا فوٹو ہے۔ ناظرین، میران جو ہے یہ دبئی میں ملازمت کرتا ہے اور یہ علاج کے لیے وطن آیا تھا۔ مئی 2025 میں بھی اسے ایک بار گرفتار کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ لانس نائک ہدایت اللہ خٹک بلوچستان میں ہونے والے حملوں میں ہلاک ہوا، اس کا فوٹو ہمارے پاس آ گیا، یہ اس کا فوٹو ہے۔ اور پنجگور میں جو حملے ہوئے ہیں ان میں پاکستانی فوج کا نائب صوبیدار عبدالرزاق جو ہے یہ IED حملے میں ہلاک ہوا ہے۔ یہ آپ دیکھیں، اس کا فوٹو ہے۔ چمن میں ناظرین یہ فوٹو دیکھیں آپ، جمعیت علماء اسلام تحصیل چمن کے رہنما حافظ قادر جان کو کلی محمد حسن میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے، یہ ان کا فوٹو ہے۔ تو یہ آپس میں بھی ان کا جو ہے وہ رائیولری چل رہی ہے اور قتل و غارت چل رہی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ جھگڑے اور لڑائیاں بھی ہو رہی ہیں۔ ناظرین، یہ کچھ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہیر آف 2 کی مکمل تیاری جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ ہیر آف 2 کے حوالے سے BLA کے سرمچار یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو جنگی مشقیں ہیں وہ اس وقت زور و شور سے جاری ہیں، اور یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے BLA کی طرف سے کہ اس دفعہ جو حملہ ہوگا ہیر آف 2 کا، یہ پاکستان کے قبضے کا مطلب ہے کہ فائنل جو زوال ہے وہ شروع ہو جائے گا، اور ایک بلوچستان کی جو آزادی ہے اس کے مطلب ہے آغاز ہوگا، مطلب ہے کوئی بہت ویل پلانڈ ہے، جس سے نظر یہ آتا ہے کہ شاید اس دفعہ جو ہے وہ شہروں کے اندر سے بھی کچھ ہوگا اور شہروں پہ قبضہ کیا جائے گا۔ جیسے میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ کوئٹہ اور بڑے شہر جو ہیں دوسرے، وہ آلریڈی ان کے اندر سرمچار موجود ہیں اور وہ گرین سگنل کا انتظار کر رہے ہیں۔ پاکستانی فوج کی جتنی بھی ابھی تک کی لڑائی ہے اس میں یہی نظر آتا ہے کہ پاکستانی فوج جو ہے اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کہاں پہ حملہ کریں، کیسے ان کو BLA BLF اور دوسرے سرمچاروں کو کیسے کنٹرول کریں، کچھ ان کو سمجھ نہیں آ رہی، اور ان کے ہاتھ سے اب گیم نکل چکی ہے۔ بہرحال دیکھتے رہیے بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو۔ پلیز آپ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو جوائن کریں۔ ناظرین، جوائن کرنا بہت ضروری ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔